بلکہ پروردگار عالم نے دنیا کی زندگی میں جس ہستی کے ساتھ ہماری نسبت جوڑی ہے وہ ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے صدقے سے اللہ نے دنیا کی زندگی بھی ہماری کامیاب بنائی اور آخرت کی زندگی بھی اللہ نے کامیاب بنائی۔ قرآن مقدس کی تعلیم اور اللہ کا جو مبارک حکم ہے قرآن کریم میں، اس سے یہی ہمیں سبق اور درس ملتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دنیا کی زندگی کی کامیابی ہرگز نہیں مل سکتی۔ آج جتنا جدید دور ہے اور دور کی تمہیں جتنی جدت نظر آ رہی ہے، اور آج جو سائنس نئے تجربے کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ زمین آسمان ایک سیارہ ہے، دھماکہ ہوا تو شعاعیں آسمان کی طرف پھیلی، سورج چاند ستارے بنے، اس کا تو اللہ کے قرآن نے کب سے پہلے ذکر کر دیا۔ پھر سائنس نے تحقیق کی کہ دنیا گول ہے، اللہ کے قرآن نے اس کا سورہ فاطر کے اندر کب سے اللہ نے ذکر کر دیا۔ اگر دنیا کی رہنے والے بسنے والے انسان کہتے ہیں ہم کسی کو نہیں مانتے، تو یہی تو کہا جاتا ہے لا الہ، کوئی ہے ہی نہیں۔ پوری دنیا کا کفر کہہ رہا ہے کوئی خدا نہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، الا اللہ، ایک اللہ ہے۔ پوری دنیا کا کفر ایک اللہ کو، اس کی ذات، اس کی بات کا انکار کر رہا کہ لا ہے ہی نہیں، ہم کوئی کسی خدا کا نظریہ رکھتے نہیں، ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے بغیر کسی خدا کا نظریہ ہے ہی نہیں، الا اللہ، ایک ذات اللہ کی ہے۔ اور گرنتھ کے اندر، سکھوں کی، ہندوؤں کی کتابوں کے اندر، آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے اندر یہ بتلایا گیا، یہ سوچ، یہ وچار پر زور دیا گیا کہ اس دنیا کا کوئی نظام چلانے والا ہے، وہ ایک ہی ہے۔ بتوں کے پوجنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے، جب بھی وہ اپنے خدا کی پوجا کریں گے تو ان کا دھیان آسمان کی طرف اور اشارہ زمین کی طرف نہیں، آسمان کی طرف ہوگا، کیونکہ مٹی اور لوہے اور پتھر کے دیوتا سامنے ہوتے ہیں، کھڑے ان کے سامنے ہوتے ہیں، اشارہ خدا کی طرف کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ جل شانہ عما نوالہ نے انبیاء علیہ السلام کی وہ جماعت جس کو اللہ نے پوری کائنات کے انسانوں میں چنا، اور انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ اللہ نے جس جماعت کو چنا اور جوڑا، اللہ نے انہیں بھی پوری کائنات کے اندر چنا۔ معلوم ہوا کہ نبی اور نبی کی جماعت اللہ کے منتخب کردہ ہیں، اور اللہ کے انتخاب میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی۔ اسی لیے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرا حبیب ہم نے جس کو چاہا اس کو ہدایت دے دی، اور اختیار ہم نے آپ کے ساتھ، ہم نے کسی کو آپ کے ساتھ، اور جتنے انبیاء علیہ السلام پہلے کسی کو اختیار دیا ہی نہیں، یہ ہدایت کا اختیار ہم نے اپنے پاس رکھا۔ بات یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو دیکھے گا وہ آپ کا تابع دار بن جائے گا، آپ کو دیکھنے والوں نے تو آپ کو گالیاں بھی دی، آپ کو دیکھنے والے تو کفر کی شدت کے اندر اتنی انتہا کو پہنچ گئے کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہتے تھے کہ اپنا چہرہ ہمارے سے دور ہٹا، ہمیں اپنی آنکھوں کے اندر تیرا چہرہ اچھا ہی نہیں لگتا۔ تو کیا جتنے سارے دیکھنے والے تھے ہم نے سب کو ہدایت دی؟ نہیں، آپ کا چچا محروم رہ گیا، مکے کے سردار محروم رہ گئے، اور لیکن جس نے دیکھا ہی نہیں ہے اس نے آپ کی محبت میں اپنے منہ کے سارے دانت تڑوا دیے، اسے ویسے کرنی کہتے ہیں۔ یہاں مال و دولت نہیں دیکھا کرتے، ذرائع نہیں دیکھا کرتے، عہدے نہیں دیکھا کرتے، ہم تو دل دیکھا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، دنیا کے عہدے ہمارے پاس لانے کی ضرورت کوئی نہیں، دنیا کا عیش و آرام، دنیا کی زیب و زینت ہمارے پاس نہ چلے گی، لانے کی ضرورت ہے، ہم تو انسان کے دل کو دیکھیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ،
بڑے بڑے اولاد والے کھڑے رہ جائیں گے، بڑے بڑے مال والے کھڑے رہ جائیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو دلوں کو مانج کے لائے گا، جو دلوں کی صفائی کر کے لائے گا، جو دل اپنا نایاب بنا کے لائے گا، دل کے آئینے کے اندر میری محبت، میرے پیارے نبی کی اطاعت بسا کے لائے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں اتنا راضی ہوں گا اس کے لیے میں جنت کے 8 دروازے کھول دوں گا۔ اسی لیے میں نے تمہیں دنیا کی زندگی عطا فرمائی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جو میں نے تمہیں مال عطا فرمایا، جو میں نے تمہیں دنیا کا دھن دولت عطا فرمایا، دنیا کی چیزیں عطا فرمائی، مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، او لوگو اسے مرنے سے پہلے پہلے کسی ٹھکانے لگا لو، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، جب موت کا وقت آئے گا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے مال میرے راستے میں خرچ کرنا تو دور کی بات ہے، نمازیں پڑھنا تو دور کی بات ہے، تبلیغ میں وقت لگانا تو دور کی بات ہے، صوم و صلات کی پابندی کرنا تو دور کی بات ہے، نیک کام کی طرف قدم اٹھانا تو دور کی بات ہے، جب میں اپنی آئی پر آ گیا بالکل موت کو تمہارے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، اتنا میں سخت اپنا حکم چلاؤں گا کہ میں تمہیں اس وقت آنکھ جھپکنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ پھر تم آواز لگا کے کہو گے کاش ہمیں مہلت مل جاتی، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ، کاش ہمیں مہلت مل جاتی دنیا کی زندگی میں، ہمیں کاش ایک مرتبہ دوبارہ بھیج دیا جاتا، کاش ہمیں مہلت دے دی جاتی، ہم اتنا خدا کو راضی کر کے آتے، اتنا ہم اپنے ہاتھوں سے صدقہ کر کے آتے، اتنا نیکوکار بن کے آتے جیسا کہ اس نے میں نیکوکار بننے کو حکم دیا۔ فرمایا جب موت کا وقت آ جائے گا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تمہیں نیکوکار بننے کی پھر دوبارہ مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ، فرماؤ لوگو قیامت کا دن آئے گا، پھر ذرے ذرے کا، پھر ہم تمہارے سے رتی رتی کا، پسینے کے قطرے کا، پانی کے گھونٹ کا، آنکھ کے پلک جھپکنے کا، ایک قدم چلنے کا، اللہ اکبر، چھوٹی بڑی چیز ہاتھ میں پکڑنے کا، دل کے اجالے کا، رات کے اندھیرے کا، روٹی کے ایک لقمے کا، پانی کے گھونٹ کا، پہننے کا، اوڑھنے کا، جوتے کے ذروں کا، چمڑے کا، قیامت کے دن ہم تمہارے سے ایک رتی کا حساب لیں گے۔ فَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، آ رہا وقت ان قریب، تمہارے سے بڑے بڑے قداور پہلے، تمہارے سے بڑے مالدار پہلے، تمہارے سے بڑے دنیا کا عہدہ رکھنے والے میرے پاس پہنچ گئے، ان سے جا کے پوچھو کہ موت نے تمہیں تمہارے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنے کی مہلت بھی نہیں دی ہے۔ کوئی اپنے رشتہ داروں میں گیا، کوئی اپنے خاندان میں گیا، کوئی کسی کی برات میں گیا، اللہ اکبر، برات تو دور کی بات ہے، دولہا دلہن لے کے گیا، جس ڈولی میں دلہن کو لے کے آنا تھا اسی ڈولی میں اس کا جنازہ واپس آ گیا ہے۔ الہ العالمین جو میرے پر زوال ہے، جو میرے پہ پریشانی ہے، جو میرے پر اس وقت حالات آ رہے ہیں، پروردگار عالم ہر بندہ پریشان ہے، امیر پریشان ہے، غریب پریشان ہے، فرمایا میرے بندے یہ سارے کا سارا تیرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب تیرے پر حالات کوئی آتا ہے، جب تیرے پہ کوئی پریشانی آتی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں لگتا، تو ایسا گناہ کرتا ہے ہماری گرفت کے اندر آ جاتا ہے، تو تعویذوں کے پیچھے دوڑتا ہے، تم درودوں کے پیچھے دوڑتا ہے، تو وظیفوں کے پیچھے دوڑتا ہے، اور میرا بندہ جہاں سے تجھے تیرے مرض سے شفا ملے گی وہ تجھے خیال ہی نہیں آتا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا حدیث کا امام ہے، اللہ اکبر، آپ کی سواری بدکنے لگ گئی، آپ نے لاٹھی نہ ماری، اس کی لگام میں نہ کسی، آپ نے اس کے میرے عزیزوں کھنچے نہ ماری، آپ نے ماردار نہ کی، بلکہ اپنی سواری کی لگام اس کی گردن پر ڈال دی، زمین پر اترے، مصلی بچھایا، سجدے میں گر کے خدا کے آگے رونے لگے کہ
کہنے لگی الہ العالمین مجھے معاف کر دے، گناہ میرے سے ہو گیا، زوال میری سواری پر آ گیا۔ کسی نے عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کیا بات ہے؟ سواری بد کی تو سجدے میں پڑ گیا۔ فرمایا او لوگو، جب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے پروردگار عالم اس کے آگے ہر چیز جو تابع ہوتی ہے اسے نافرمان کر دیتا ہے۔ اولاد نافرمان ہو، سمجھ لو باپ سے گناہ ہوا، اولاد کو مارنے سے پہلے خدا کے دربار میں توبہ کر لے، پروردگار عالم سارے بگڑے کام بنا دے گا۔ کیا ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے؟ آج میرے عزیزوں کاروبار کی بے برکتی میں رو رہا ہے، آج میرے عزیزوں صبح اٹھ کے کہتا ہے میرے سے بستر سے نہیں اٹھا جاتا، کیا کروں، میرا جسم بڑا کمزور ہے، میرے سے ہلا نہیں جاتا، میں بادام بھی کھاتا ہوں، باداموں والا شربت بھی پیتا ہوں، دیسی غذائیں بھی کھاتا ہوں، حکمت کا علاج کرا لیا، ڈاکٹر کے پاس لاہور چیک اپ کرانے فیصلہ آباد تک چلا گیا، لیکن مجھے شفا نہیں ملتی۔ کیسے شفا ملے گی جب تک صبح 10 بجے اٹھنا نہیں چھوڑے گا؟ اللہ کی عزت کی قسم پورے ڈاکٹروں کو جا کے نبض دکھا لے، تیرے گھر میں خیر نہیں آ سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا جب میری امت صبح دیر سے اٹھنا شروع کر دے گی اللہ کے سخت عذاب میں مبتلا ہو جائے گی، اللہ اس کی یادداشت کو ختم کر دے گا، پروردگار عالم اسے کند ذہن کر دے گا، اس کے حافظے کو کمزور کر دے گا۔ یونیورسٹیوں کے اندر جانے والے، کالجوں میں داخلہ لینے والے، اسکول پڑھنے والے صبح سے لے کر 6 بجے اکیڈمی جوائن کرتے ہیں، اکیڈمیوں کی طرف دوڑتے ہیں، پھر آ کے کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں، پھر کتاب لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ٹیوشن چلے جاتے ہیں، 7 سے لے کر 9 بجے تک گھر پڑھانے کے لیے آتا ہے، رات 11 بجے تک موبائلوں کی روشنی سے بستروں میں منہ دے کر رات کو 12 بجے پڑھ رہے، پھر بھی امتحانوں میں فیل ہو رہے۔ اللہ اکبر! کیا تھا؟ اکیڈمی اچھی نہیں تھی، کیا تھا؟ لیکچرار اچھا نہیں تھا، کیا تھا؟ اللہ اکبر! میرے سمجھنے میں کمی آ گئی، اکیڈمی بھی اچھی تھی، لیکچرار بھی اچھا تھا، پڑھنے پڑھانے والا بھی اچھا تھا، جو صبح تو نے فجر کی نماز کا سجدہ چھوڑا، 11 بجے سو کے اٹھا، اللہ نے تیرے گھر سے رزق بھی اٹھا لیا، تیرے ذہن سے اللہ نے اچھی سوچ کو بھی اٹھا لیا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فجر کی نماز کے بعد مدینے کے اندر ہر گھروں میں ایسے شور ہوا کرتا تھا جیسے مکھیوں کی بھن بھنانے کی آواز آ رہی ہو، ہر گلی سے اسی طرح آواز آیا کرتی تھی، ہر مکان سے اسی طرح آواز آیا کرتی تھی، پتہ لگا کرتا تھا کوئی مرد ایسا نہیں ہے، کوئی عورت ایسی نہیں، کوئی بچہ بچی ایسی نہیں جو فجر کی نماز کے بعد خدا کا قرآن کھول کے نہ بیٹھا ہو۔ جدید ناشتہ جب سے امت کے اندر آ گیا، اللہ اکبر، یہ انڈا بریڈ آ گیا، یہ مکھن مایونیز میرے عزیزوں آ گیا، ماؤں نے نمازوں کے سجدے چھوڑے، ناشتہ پکانا چھوڑا، 11 بجے تک میرے عزیزوں بسترے میں پڑی رہتی ہیں، بچے سے کہتی ہیں ناشتہ تیرا فریج میں پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، مایونیز پڑی ہے، کیچپ جیم رکھا ہوا ہے، جب روٹی پر لگا کر تیرے لنچ باکس میں رکھ دیا گیا، بچے وہ 2 ٹوس ہیں، انڈا ابلا ہوا پڑا ہے، اوون کے اندر تیرا ناشتہ تیار ہے، 1 منٹ کا اوون لگا لینا، خود ہی کپڑے استری کر کے رکھ دیے، مجھے صبح نہ اٹھانا، سارا دن باورچی خانے میں رہنا ہے، خود ہی کپڑے بچہ پہن کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! اس ماں کو کیا پتا علم کی دولت کو خدا پاک نے بستے میں نہیں رکھا، تیری دعاؤں اور تیرے سجدوں کے اندر رکھ رکھا ہے۔ اگر یہی ماں صبح اٹھتی، وضو کر کے نماز پڑھتی، پھر اشراق تک مصلی پہ بیٹھی رہتی، ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے، فرمایا فجر کی نماز کے بعد خبردار جب تک اشراق نہ پڑھو تم سویا نہ کرو، آنکھیں بند نہ کیا کرو، آرام نہ کیا کرو۔ فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد سوتا ہے اللہ اس کے حافظے کو ختم فرما دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سارے نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔
بادام کھا لیے، 100 پیس کے کھا لی، کشمش 100 کی کھا لی، اللہ اکبر میرے عزیزو، طرح طرح کی غذائیں استعمال کر لی، لیکن آنکھوں کا نور جا رہا ہے، بینائی جا رہی ہے۔ چھوٹی عمر کا بچہ 6 نمبر کی اینک لگا کے بیٹھا ہے، بڑی عمر کا بچہ، اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، یہ سارے کا سارا صبح اٹھنے نہ اٹھنے کی وجہ سے ہے۔ ماں باپ صبح اٹھے، باپ مسجد میں جائے، ماں گھر میں مصلی بچھائے، اللہ اکبر، پھر میرے عزیزو اس کی کمائی سے گھر کے اندر آئے گا، اور یہ آٹا گون کے روٹی پکائے گی، پھر دیکھنا خدا پاک کی قسم ہے، کھانے والا دنیا کی تعلیم یافتہ بھی ہو جائے گا، دین کی تعلیم میں قرآن کا حافظ بھی بن جائے گا۔ ماؤں نے کام ہی کرنے چھوڑ دیے۔ بچہ تو بچہ دور کی بات ہے، بیٹے باپ کو ناشتہ، شور کو ناشتہ نہیں دیتی۔ یہ مغرب دنیا کی بہت بڑی سازش ہے۔ یہ سازش کامیاب ہوئی کہ ہمارے گھر کے مسلوں کو اجاڑا، اور مسلح ہمارے گھر کے اجڑے، ہمارے مسلح کو اجڑنے کی وجہ سے ہمارے گھر کا کچن اجڑ گیا۔ پکی پکائی روٹی باہر سے آ رہی ہے، کس نے پکائی؟ کتنے بے نمازیوں کے ہاتھ لگے، کتنے بے نمازیوں نے میدے کو گوندا، کتنوں نے پیڑا بنایا، کتنوں نے آٹا گوندا، کتنوں نے توے پہ چڑھایا، کتنوں نے پیک کیا۔ پتہ نہیں پیک کرنے والا، روٹی پکانے والا، کچی روٹی میرے عزیزوں اس کو شاپر میں ڈالنے والا، پتہ نہیں عیسائی تھا، ہندو تھا، کرسچن تھا، پتہ نہیں بے نمازی تھا، پتہ نہیں زانی تھا، پتہ نہیں اسے غسل کی حاجت تھی، پتہ نہیں اسے کلمہ آتا نہیں آتا۔ اتنے بے نمازیوں کا، اتنے پتہ نہیں نافرمانوں کا، اللہ کی توحید کا انکار کرنے والوں کا، نبی کی رسالت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا، اس آٹے کے پیڑے کو ہاتھ لگا۔ ایمانداری سے بتاؤ، روٹی بلکہ لقمہ بلکہ جب اندر جائے گا، اللہ اکبر، جو ماں کی گود میں میں نے سب سے پہلے اپنے مولوی صاحب کی زبان سے کلمہ سنا تھا، اس وقت سے لے کر اندر کے 30 سال کے نور کو اجاڑ کے رکھ دے گا۔ مشاہدہ